إن الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ معزز و مکرم مصلیان کرام اور خواتین اسلام، آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے 3 باتیں جو میں نے خاص طور سے نوٹ کی ہیں، بڑی ہی اچھی باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ چونکہ زکوٰۃ بھی اسی ماہ میں اکثر لوگ نکالتے ہیں، حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں نکالیں، لیکن زکوٰۃ کے مسئلے پر ایک اہم اور ضروری بات آپ جان لیں کہ جو زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں، اس زکوٰۃ کو جس شکل میں آپ نکال رہے ہیں، پیسے کے شکل میں ہو، عام طور پر پیسے کے شکل میں نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کا مال جو مستحقین ہے پیسہ ہی پہنچ جانا چاہیے۔ ایک اہم مسئلہ کہ پیسے ہی کی شکل میں پہنچ جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اسے اناج کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں وغیرہ وغیرہ جسے ہم دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے جو آپ نکال رہے ہیں اگر پیسے کی شکل میں ہے تو آپ غریب اور مسکین کے حوالے کر دیں۔ اب اس کی وہ مرضی ہے کہ اس سے پیسے سے کپڑے خریدے یا اناج خریدے یا کچھ خریدے یا دوا خریدے وغیرہ۔ تو اس بات کو آپ جان لیں۔ اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے پر ابھارا، اور اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے۔ آپ جو خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے والے کی مثال، 1 روپیہ کی مثال کیسے ہے؟ ایک دانے کی طرح ہے۔ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ دانہ جس کو تم زمین پر بوتے ہو، اس دانے سے، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ یعنی زمین پر جو کاشتکاری کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ہم اور آپ، کاشتکار لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ ایک بیج کو جو بویا جاتا ہے، ایک دانہ کو اللہ رب العالمین اسے ایک بالی نہیں نکالتا، بلکہ کتنے؟ 7 بالیوں کو نکالتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے۔ تو گویا کہ کاشتکار ایک دانہ کو زمین پر ڈالتا ہے، تو جس وقت وہ کاٹ رہا ہے، کتنے دانے کاٹ رہا ہے؟ کتنے؟ 700 دانے کاٹ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی مثال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، تو بروز قیامت جب اللہ رب العالمین اسے عطا کرے گا، تو کیا 1 ہی روپیہ کا بدلہ عطا کرے گا؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس طریقے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا کہ 700 دانے، تو ہم بھی اسے 700 میں اضافہ کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین صرف اتنا ہی نہیں کہا، اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اور بھی بڑھا دے، 700 کیا 7000 بڑھا دے۔ اور اللہ
کشادہ اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ہمیں اور آپ کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور خرچ کرنا ہے کن لوگوں پر؟ غریب پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا ہے۔ اور خرچ کرنے کے اصول بھی اللہ رب العالمین نے بتلائے اور کہا کہ دیکھو تم خرچ کر کے اپنے اجر و ثواب کو برباد مت کر دینا، تم اسے ریاکاری کے طور پر خرچ مت کرنا، دینے کے بعد تمہیں احسان مت جتلانا، ایسا نہ ہو کہ تم اسے دے کر کے تکلیف پہنچا رہے ہو تو پھر اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک عظیم جرم کا ذکر کیا ہے جسے ہم اور آپ سود کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ نے تو پہلے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ خرچ کرو، اور اللہ رب العالمین نے طریقہ بھی بتایا کہ کیسے خرچ کرنا ہے۔ تم ظاہری طور پر بھی خرچ کرتے ہو، پوشیدہ طور پر بھی خرچ کر سکتے ہو، اور یہ بس سوچو کہ جو ہم دے رہے ہیں وہ ہمارا مال بلکہ اس کا مال ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سود کی مذمت کو بیان کیا اور کہا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، جب قیامت کے دن یہ لوگ اٹھیں گے تو قیامت کے دن یہ پاگل کی طرح اٹھیں گے، اچھے انسان کی طرح نہیں اٹھیں گے، بلکہ جس طریقے سے شیطان نے کسی کو پاگل کر دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، اس طریقے سے اٹھیں گے۔ یہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ اور دنیاوی معاملہ میں اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی کاروبار کو چھوڑتے نہیں ہو تو پھر یاد رکھو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم جیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ابھی کہہ دے کہ سانس رک جا، سانس رک جائے، دنیا کا ہم سے پورا تعلق کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کتنا خطرناک جرم ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم سودی کاروبار سے، سود کھانے سے اگر تم نہیں رک رہے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر یہ سزا ہماری اور آپ کے لیے بتائی ہے کہ گویا کہ جو شخص سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا کو بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اور دوسرا سودی کاروبار سے بچتے رہنا۔ لوگ سود کے معاملہ میں کیوں جاتے ہیں عام طور پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی مجبور ہوتا، بعض لوگ مجبوری میں اور بعض لوگ بغیر مجبوری میں۔ اللہ رب العالمین نے تیسرا مسئلہ بیان کیا ہے قرض کا مسئلہ۔ پہلے تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر زمانہ جاہلیت میں لوگ سود میں ادھار دیا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت بتلائی۔ اب کہا کہ اگر کسی کو بے حد اور بے انتہا ضرورت ہے تو اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تم ادھار لو، جس کو عربی میں دین کہا جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ قرض کہتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی جو آیت، پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت اگر کوئی ہے تو وہ قرض والی آیت ہے، جس کو سورۃ الدین کہا جاتا ہے، یعنی قرض والی آیت۔ پورے ایک پیج کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی آیت کہیں اور نہیں بتائی، پوری ایک پیج۔ آپ یہاں پر نکالیں، غالباً 201 نمبر کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، تو اس آیت کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے، نہیں 281 نمبر کی آیت ہے، 281 کی آیت ہے، ایک پیج کی آیت ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرض لینے کا اور دینے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، قرض کا لین دین کرتے ہیں، اس سے بہت لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس اصول کو نہیں اپنایا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اصول بتایا ہے کہ جب تمہیں قرض لینے کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے بات اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایک متعین وقت کر لو، 1 مہینہ ہو، 2 مہینہ ہو، 1 سال ہو، متعین وقت ہونا چاہیے، پہلا اصول۔
دوسرا اصول اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یوں ہی مت لو بلکہ فاکتبوہ، اس کو تم لکھ لیا کرو، رائٹنگ میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے قرض میں دے دیا اور اس نے لے لیا، ایک متعین وقت ہو گیا۔ تو پہلا اصول کیا ہے کہ ایک متعین وقت ہونا چاہیے۔ دوسرا اصول تحریری شکل میں ہونا چاہیے، لکھ لینا چاہیے۔ تیسرا اصول اللہ رب العالمین نے بتایا کہ 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے اہم ہے قرض اور لین دین کے معاملہ میں، اور جب ہم اور آپ قرض لین دین کرتے ہیں تو ان اصولوں کو نہیں اپناتے ہیں، اسی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے اصول بتا دیا ہے کہ جب تم قرض لین دین کرو تو پہلی بات کیا ہے کہ تم متعین وقت کر لو، ٹائم فکس کر لو کہ اتنے دنوں تک ہمیں قرض دینا ہے یا لینا ہے۔ اس کے بعد تم لکھ لیا کرو تحریری شکل میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تم 2 گواہ کو بنا لو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک بتایا کہ اگر تمہیں 2 مرد نہیں مل رہے ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، پھر بھی تم گواہی کیا کر لو، بنا لو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے، لہٰذا یہ قرض کا اصول ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم قرض لین دین کریں تو یہ نہ سوچیں کہ کوئی بہت اچھا انسان ہے، ہم عام طور پر اس پر اعتبار کر لیتے، بہت اچھا انسان ہے وہ دے دے گا، لیکن آپ بھول جاتے کہ اللہ کے جو حکم ہے اس کو ہم بھول جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، اللہ رب العالمین نے کہا جب بھی تم قرض لین دین کرو تو اس وقت تم ایک متعین وقت کر لو اور گواہ بنا لو، تحریری شکل میں لکھ لو۔ یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ اچھا انسان ہے تو اس سے گواہ مت بناؤ، اس سے ضرورت نہیں ہے، اس پر اعتبار کر لو، اس پر بھروسہ کر لو۔ اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو آیت 2 آیتیں ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے معراج میں تحفہ کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آیتیں عطا کی تھی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بتایا کہ اگر رات میں کوئی سوتے وقت اسے پڑھ لیتا ہے ان 2 آیتوں کو تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس بندے کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم معمول بنا لیں، جس طریقے سے ہم اور آپ آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔